الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها صدق الله العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس؟ قالوا يا رسول الله المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المفلس من أمتي من يأتي بصيام وزكاة وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيقعد فيقتص هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يخلص ما عليه من الخطايا فطرح عليه ثم طرح في النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم حضرات، سامعین کرام، علماء کرام، حفاظ عظام، دین سے اسلام سے تعلق رکھنے والے بھائیوں، اسلام کے نونہالوں، اسلام کے علم برداروں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، اس پورے خطے کے ہمارے ملکی غیر مسلم بھائیوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کا احسان ہے، فضل ہے، کرم ہے کہ اللہ نے ہم کو اس حسین موقع پر حسین پروگرام میں شرکت کرنے کی توفیق نصیب فرمائی. قابل مبارکباد ہیں وہ حضرات، وہ افراد، وہ شخصیات جنہوں نے اس پروگرام کو منعقد کرنے کے لیے مہینوں سے کوششیں کی، جدوجہد کیا، محنت کی. آج الحمدللہ ثم الحمدللہ دلہا بار کے اس عظیم جگہ کے اوپر ہم ان کی کوششوں کا نظارہ دیکھ رہے ہیں، ہم ان کی محنتوں کا مشاہدہ کر رہے ہیں، ہم اپنی آنکھوں کے ذریعے سے دیکھ رہے ہیں کہ ان چند نوجوانوں نے، علماء نے، حفاظ نے، دین سے تعلق رکھنے والوں نے جو محنت کی ہے، الحمدللہ اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے. علاقے کے کثیر افراد یہاں پر موجود ہیں. ان حضرات کو یہاں آنے کا جو موقع ملا، یقیناً ان کو جو موقع فراہم ہوا ہے، ان کو جو موقع نصیب ہوا ہے، یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کی وجہ سے ہوا ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی بنا پر ہوا ہے.
اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننے کے لیے ہوا ہے۔ ہم یہاں پر اس لیے نہیں آئے کہ یہاں آ کر کے چند گھنٹے رہ کر کے چلے جائیں، اپنے کانوں کو کوئی چیز پہنچا دیں اور یہیں پر صاف کر کے چلے جائیں۔ خدا رحم اس لیے اس میدان کے اندر، اس پنڈال کے اندر، اس اجتماع کے اندر، اس پروگرام کے اندر نہیں آئے۔ یہاں سے ایک پیغام کے لیے آئے ہیں، یہاں سے روحانی پیغامات کو لے جا کر اپنے گھروں میں، اپنے افراد میں، اپنے اوپر نافذ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ میں تو ایک طالب علم ہوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ایک بہت ہی عظیم دینی درسگاہ مدرسہ عربیہ ریاض العلوم، وہاں کے مائناز استاد فرزند ارجمند حضرت مولانا عبدالعظیم صاحب مدثر العالی تشریف لائیں گے، وہ آپ سے اصل خطاب فرمائیں گے۔ آپ کے علاقے میں آنا جانا ان کا زیادہ ہے، ان کی بات انشاءاللہ اثر رکھے گی، اثر کرے گی۔ میں ایک طالب علم کی حیثیت سے اپنے سبق کو سنانے کے لیے، اپنے پڑھے ہوئے اسباب کو سنانے کے لیے، دہرانے کے لیے ان علماء کرام، اساتذہ کرام کے سامنے موجود ہوں، آپ کے سامنے موجود ہوں۔ آپ کو اگر کوئی بات اچھی لگے، کوئی بات پیاری لگے، کوئی بات عمدہ لگے تو اس کو گرے باندھ لیجئے گا اور یہ تہیہ کر لیجئے گا کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس پر عمل انشاءاللہ۔ میں نے قرآن مقدس کی ایک ایسی آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی ہے، تلاوت کی ہے، پڑھا ہے، جس کا تعلق جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے ہے، جس کا تعلق آپ سے نسبت رکھنے والوں سے ہے، جس کا تعلق آپ سے تعلق رکھنے والوں سے ہے، جس کا تعلق آپ سے رابطہ رکھنے والوں سے ہے۔ یہ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیت کریمہ نازل ہوئی؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کس سے فرما رہے ہیں؟ صحابہ سے فرما رہے ہیں، صحابہ کے واسطے سے، تابعین سے، تابعین کے واسطے سے، تبع تابعین سے، ان کے واسطے سے، ان کے بعد والوں سے، یہاں تک کہ قیامت میں آخری انسان جو اس دنیا کے اندر جنم لے گا، جو اس دنیا کے اندر آئے گا، اسلام کو قبول کرے گا، ایمان کو قبول کرے گا، دعوت اسلامی کو قبول کرے گا، قرآن کو قبول کرے گا، حدیث پاک کو قبول کرے گا، براہ راست اس سے بھی یہ خطاب ہے رب ذوالجلال کا، اس سے بھی یہ فرمان ہے رب ذوالجلال کا، اس سے بھی یہ کہنا ہے رب ذوالجلال کا۔ جس طریقے سے یہ کلام فٹ ہوتا تھا صحابہ کرام پر، جس طریقے سے یہ کلام وارد کیا گیا صحابہ کرام پر، جس طریقے سے یہ کلام نبی کے واسطے سے صحابہ کو دیا گیا، ایسے ہی واسطہ در واسطہ یہ کلام ہم کو دیا گیا ہے۔ ہم اس کے مستحق ہیں، اگر اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں کامیابی ہے، دنیا میں کامیابی ہے، آخرت میں کامیابی ہے۔ یہاں چین و سکون ملے گا، یہاں راحت ملے گی، یہاں الفت و محبت ملے گی، یہاں تعلق ملے گا، یہاں آشائش ملے گی۔ اور اگر اس کے کہنے کے مطابق نہیں چلیں گے، یہاں بھی سکون نہیں ملے گا، وہاں بھی سکون نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا صحابہ سے؟ وہی فرمایا جس کے ہم اور آپ آج شکار ہیں۔ آج ہمارے گاؤں کے حال کیا ہیں؟ ہمارے مسلمانوں کے حالات کیا ہیں؟ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے تعلق کیسا ہے؟ ایک پیٹ سے جنم لینے والے دو بچے جب جوان ہوتے ہیں، ان دونوں کی بیویاں آتی ہیں، گھر آباد ہوتا ہے، اس وقت میں ان دونوں کا رشتہ کیسا ہوتا ہے؟ ان دونوں کا تعلق کیسا ہوتا ہے؟ ہمارے پڑوس میں رہنے والا جو مسلمان ہے، اس پڑوسی کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہے؟
محترم بزرگوں اور دوستوں، قرآن کریم کے اندر جا بجا احکامات موجود ہیں، اسی قبیل سے یہ حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، اے ایمان والو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے اکٹھا ہو کر کے، مجتمع ہو کر کے، افتراق کے ساتھ نہیں، انتشار کے ساتھ نہیں، اختلاف کے ساتھ نہیں، ٹکڑیوں میں نہیں، جماعتوں میں نہیں، اتفاق کے ساتھ سمیٹ لو، سب کو رسی کو مضبوطی سے تھام۔ یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ آج ایک گھر کے اندر ہماری رسی مضبوط نہیں ہے۔ آج ہم ایک گھر کا جو ذمہ دار ہوتا ہے، اس ذمہ دار کی بات کو نہیں مانا جاتا ہے۔ ماؤں اور بہنوں، نوجوانوں، مسلمانوں، ہماری وقت کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ، توانائی کے ساتھ، قوت کے ساتھ، پوری سختی کے ساتھ سمیٹ لیں اور اس کے اوپر پابند ہو جائیں اس کو پکڑنے کے لیے۔ آج کوئی ادھر جا رہا، کوئی ادھر جا رہا، کوئی ادھر جا رہا، کوئی ادھر جا رہا۔ کیا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن پاک اترا، جو احادیثیں اللہ کے پاک پیغمبر نے وارد فرمائی ہیں، کیا ٹکڑیوں کے لیے وارد فرمائی ہیں، کیا جماعتوں کے لیے وارد فرمائی ہیں، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قبائل کے لیے وارد فرمائی ہیں، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پیغام صرف ایک جماعت کے لیے ہے؟ نہیں نہیں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ کا پاک پیغام ساری انسانیت کے لیے ہے، سارے مسلمانوں کے لیے ہے۔ ان مسلمانوں کے اندر مشرق کے اعتبار سے اختلاف نہیں ہونا چاہیے، مشرق کے اعتبار سے اختلاف نہیں ہونا چاہیے، ان مسلمانوں کے اندر قبائل کے اعتبار سے اختلاف نہیں ہونا چاہیے، انتشار نہیں ہونا چاہیے۔ آج ہم قبیلوں میں بٹ گئے، آج ہم طرح طرح کی جماعتوں میں بٹ گئے، ٹکڑیوں میں بٹ گئے، جس کی وجہ سے ہمارا کوئی وزن نہیں ہے، ہماری کوئی طاقت نہیں ہے۔ میں آپ کو مثال دوں، غالباً یہ مثال جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المؤمن یقوی ببعض المؤمنین کے الفاظ جیسے ہیں کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے قوت حاصل ہوتی ہے، طاقت حاصل ہوتی ہے، جس طریقے سے تعمیر کے اندر لگی ہوئی اینٹوں کو قوت حاصل ہو جاتی ہے، اس کو کوئی تہ کر دیا جائے، مسالہ لگائے بغیر تہ کر دیا جائے یا ادھر ادھر بکھیر دیا جائے، کہیں سے کوئی اینٹ کھینچیے لے کر کے چلے جائیے، کہیں سے کوئی اینٹ نکالیے لے کے چلے جائیے، کہیں سے کوئی روڑا نکالیے لے کے چلے جائیے، کیا وہ اینٹیں اس قابل ہیں کہ ان کے اندر طاقت ہے، قوت ہے، وہ روک سکتی ہیں؟ نہیں روک سکتی میرے محترم بزرگوں اور دوستوں۔ جس طریقے سے ان اینٹوں کا حال ہے، ان روڑوں کا حال ہے، ان کو کہیں سے کہیں پھینکا جا سکتا ہے، کہیں لگایا جا سکتا ہے، یہی حال ہم مسلمانوں کا ہے۔ ہم روڑے بن گئے ہیں، ہم اینٹیں بن گئے ہیں، ہم پتھر بن گئے ہیں۔ ہمارے دلوں کے اندر جو قوت کی چیز تھی، جو مسالے تھے، جو سریے تھے، جو سیمنٹ تھی، سب ختم ہو گئی ہے، سب کا ازالہ ہو گیا ہے، نیست و نابود ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے آج جب چاہو مسلمان کو مار دو، جب چاہو مسلمان کو ختم کر دو، جب چاہو مسلمان کے گھر کو جلا دو، جب چاہو مسلمان کو تہس نہس کر دو، جب چاہو مسلمان کے ساتھ جو چاہو کر دو۔ یہ حالات ہماری کیوں ایسے پیش آئے؟ ہم نے اپنی حالتوں سے، اپنے مسلکوں سے، اپنے مشربوں سے، اپنے طور طریق سے پوری دنیا کو یہ دکھا دیا ہے کہ ہم مختلف ہو
اختلاف آ گیا ہے، بھائی بھائی سے نہیں بولتا ہے، ماں اپنے بیٹے سے نہیں بولتی ہے، بیٹا اپنی ماں سے نہیں بولتا ہے، شوہر بیوی سے نہیں بولتی ہے، بیوی شوہر سے نہیں بولتا ہے، بھائی بھائی کا دشمن ہے۔ جب یہ چیزیں ہم نے لوگوں تک میرے محترم بزرگوں اور دوستوں پہنچا دی ہے تو ہمارا کیا حال ہوگا، ہمارا کیا حال ہوگا؟ جو حال ہو رہا ہے ہم اور آپ روزانہ مشاہدہ کر رہے ہیں۔ آج کے اس پروگرام سے پورے خطے کے مسلمانوں کو یہ بات جہاں تک پہنچی، ان تمام مسلمانوں کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے، مسلک اپنی جگہ پر ہے، مشرق اپنی جگہ پر ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک ہے، ان کا کلمہ بھی ایک ہے، ہمارا کلمہ بھی ایک ہے، وہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، ہم بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں۔ ہمارے جنازے میں اگر کوئی جائے گا تو اسلام والا جائے گا، ایمان والا جائے گا، قرآن والا جائے گا، حدیث والا جائے گا۔ ہمارے غیر مسلم بھائی بہت کچھ اگر کر سکتے ہیں ہمارے دروازے پر آ جائیں گے، ہم کو دلاسا دے دیں گے، وہ بھی اپنی رواداری ظاہر کرتے ہیں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں۔ لیکن ایک مسلمان جو کلمے والا ہے، جو نماز والا ہے، جو روزے والا ہے، جو حج والا ہے، جو مدینہ منورہ کے گھر گاتا ہے، جو کعبۃ اللہ کی زیارت کرتا ہے، کیا وہ مسلمان کی زیارت نہ کرے؟ کیا وہ مسلمان سے ہاتھ نہ ملائے؟ کیا وہ مسلمان سے ملاقات نہ کرے؟ کیا اس کی داد رسی نہ کی جائے؟ کیا اس سے حالات نہ پوچھے جائے؟ کیا وہ بیمار ہو جائے تو اس کی بیمارداری نہ کی جائے؟ ضرور کی جائے، ضرور کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اے مسلمانوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور انتشار مت اختیار کرو، اختلاف مت اختیار کرو، آپس میں اپنی شیرازہ بندی کو مت بکھیر دو، اس کو ختم مت کر دو، اس کو ملیا میٹ مت کر دو۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے آگے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ۔ در حقیقت یہ خطاب ہے صحابہ کرام کو، دو جماعتوں کے اندر، انصار و مہاجرین کے درمیان میں یا اوس و خزرج کے درمیان میں آپس میں پرانی رنجشوں کو یاد کر کے، پرانی خرافاتوں کو یاد کر کے، پرانی جنگوں کو یاد کر کے قریب تھا کہ دو جماعتیں مسلمانوں کی آپس میں لڑ پڑے، آپس میں برسرے بیکار ہو جائے، آپس میں گتھم گتھا ہو جائے، آپس میں قتل و قتال شروع کر دیں، آپس میں خونریزی شروع کر دیں۔ رسالت مآب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام پہنچایا جاتا ہے، یہ بات پہنچائی جاتی ہے فلاں فلاں قبیلوں نے زمانے جاہلیت کے اپنے مقاصد کو پھر سے رواج دینا شروع کر دیا، ان کے درمیان میں جاہلیت جیسی چیزیں پھر سے پلٹنے لگی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، یہ آیت کریمہ آپ پر نازل ہوئی، آپ نے صحابہ کو سنایا، صحابہ موم کی طرح پگھل گئے، ان کے دل موم ہو گئے، وہ آپس میں شیر و شکر ہو گئے، جیسے پہلے محبت کے ساتھ رہتے تھے پھر سے محبت کے ساتھ رہنا شروع کر دیے۔ آج کا یہ پیغام اگر ہم نے اس قرآن پاک کی آیت کو سن کر کے، اس کے مقام کو سن کر کے آپس میں سلام و کلام شروع کر دیا، آپس میں تعلق قائم کر لیا، ایک بھائی کے حق کو ادا کرنا شروع کر دیا، بھائی کی داد رسی کرنی شروع کر دی، تیمارداری سے کرنی شروع کر دی، جنازے میں شرکت کرنی شروع کر دی، گھروں میں آنا جانا شروع کر دیا، الیک سلیک شروع کر دیا، افتراق کو مٹا دیا، تو گویا کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پیغام کو مانا۔ اور اگر مقرر آیا چیخ کر کے چلا گیا، بیان کر کے چلا گیا، کان سے بات ٹکرائی، یہیں پر اس کو صاف کر دیا گیا اور جا کے سو جایا گیا۔
کے بعد کل کی زندگی، پرسوں کی زندگی، آئندہ کی زندگی ان آیات سے خالی نہیں۔ تو یہ جتنے بھی خرچ کیے گئے ہیں، علماء کی آمد ہوئی ہے، حفاظ کی آمد ہوئی ہے، شعراء کی آمد ہوئی ہے، سب کے اوپر خرچ لگے ہیں، آپ کا روپیہ لگا ہے، آپ کا پیسہ لگا ہے، آپ کا جی جان لگا ہے، آپ کی محنت لگی ہے۔ اگر آپ نے عمل نہیں کیا، ہم نے عمل نہیں کیا، یہ سارا خرچ بیکار ہے، اسراف میں جائے گا، فضول خرچی میں جائے گا، اس کا اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں حساب دینا ہے۔ اور اگر ہم نے یہ عہد کر لیا کہ دلہا پار کے اندر ایک پیغام دیا گیا تھا اتحاد کا، ایک پیغام دیا گیا تھا امن کا، ایک پیغام دیا گیا تھا عاشقی کا، ایک پیغام دیا گیا تھا رواداری کا، ایک پیغام دیا گیا تھا بھائیوں سے ملاقات کا، ایک پیغام دیا گیا تھا تیمارداری کا، ایک پیغام دیا گیا تھا جنازے میں شرکت کا، ایک پیغام دیا گیا تھا دعوتوں کے قبولیت کا، ایک پیغام دیا تھا مسجدوں میں حاضری کا۔ اس کو اگر ہم نے قبول کر لیا میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، سارا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقبول ہو گیا، بارگاہ الہی کے اندر سب کچھ قبول ہو گیا، سب پر اجر ہم کو مل گیا۔ تقریر برائے تقریر نہیں ہے، آپسی فہم و تفہیم ہونی چاہیے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ آ رہی ہے بھائی؟ آ رہی ہے ماشاءاللہ۔ بیدار مغز لوگ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اے مسلمانوں تم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر نچھاور کی ہے۔ وہ نعمت کیا ہے؟ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، وہ نعمت یہ ہے جب تم آپس میں دشمنی کے شکار تھے، اختلاف کے شکار تھے، انتشار کے شکار تھے، تمہارا یہ حال تھا کہ تم نے عہد کر لیا تھا کہ اب تلوار اٹھاتا ہوں، اب تلوار اٹھاتا ہوں، اپنے بھائی کی گردن کو اڑا دیتا ہوں۔ تمہارا یہ حال تھا، تمہاری جنگوں کی تیاری ہو چکی تھی، ایسی حالت کے اندر فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے اسی پروردگار نے، اسی پرمیشور نے، اسی خالق و مالک نے تمہارے قلوب کو مجلہ و مصفہ کر دیا، تمہارے قلوب کو ملا دیا، تمہارے قلوب کے اندر الفت ڈال دیا، تمہارے دلوں کے اندر محبت ڈال دیا، تمہارے دلوں کے اندر محبت اور مودت کا چشمہ پھوڑ دیا اللہ تبارک و تعالی نے۔ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، جس کے نتیجے میں، جس کی وجہ سے تم اسلامی بھائی ہو گئے، تم ایمانی بھائی ہو گئے۔ ایمانی بھائی، اسلامی بھائی کا مطلب کیا ہے؟ ایک ایمان والے کا مطلب کیا ہے؟ ایک ایمانی بھائی کا مطلب کیا ہے؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اگر ایمان والے بھائی کو ملک کے کسی کونے کے اندر، دنیا کے کسی کونے کے اندر ایک اسلامی بھائی کو، ایک ایمانی بھائی کو اگر تکلیف پہنچتی ہے، پورے مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ ان مسلمانوں کا، ان تمام مسلمانوں کا حال ایسا ہے جیسے ایک جسم، پورے ایک جسم کے اندر اگر کہیں تکلیف ہوگی، انگلی کٹ گئی، اس کے ناخن کو تراش رہا تھا، ناخن کا سرا زیادہ کٹ گیا، تکلیف پیدا ہو گئی، بخار آ گیا، تو کیا اس سے متاثر پورا جسم نہیں ہوتا ہے؟ صرف انگلی کے اندر تاثر رہتا ہے، صرف اسی کے اندر اثر رہتا ہے، باقی اور حصے اور اعضاء اچھے طریقے پر کام کرتے ہیں نہیں؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، سارے اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ یہی حال ہے مسلمان کا۔ ایک مسلمان کو اگر تکلیف پہنچے تو سارے مسلمانوں کو اس کا غم پہنچنا چاہیے اور اس کو سوچنا چاہیے، دل پر لینا چاہیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آیت کریمہ کے اندر ہم مسلمانوں کو پیغام دیا جا رہا ہے۔
بیرونی حالات کو صحیح کر لیں، اپنے معاشرے کے حالات کو صحیح کر لیں، اپنے بھائیوں کے حالات کو صحیح کر لیں، اپنے بہنوں کے حالات کو صحیح کر لیں۔ سارے حالات کو صحیح کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ سامنے ایک لمبی حدیث پڑھی، اس حدیث کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب فرمایا۔ کن کو؟ صحابہ کو مخاطب فرمایا۔ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ صحابی وہ ہے جن کی آنکھوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو ایمان کی حالت میں، دیکھا ہو ایمان کی حالت میں، ان کو صحابی کہتے ہیں۔ جنہوں نے درسگاہ نبوت سے کسب کیا ہے، جنہوں نے درسگاہ نبوت سے فیض حاصل کیا ہے، جنہوں نے درسگاہ نبوت سے قرآن کو سیکھا ہے، براہ راست حدیث کو سیکھا ہے، ان کو صحابی کہتے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، اتدرون من المفلس؟ اے میرے صحابہ، کیا تمہیں معلوم ہے مفلس کسے کہتے ہیں؟ نادار کسے کہتے ہیں؟ کیا تمہیں معلوم ہے کہ پورے ملک کے اندر، پوری سوسائٹی کے اندر، پورے ہمارے معاشرے کے اندر فقیر کون ہوتا ہے؟ اسٹینڈرڈ فقیر کون ہوتا ہے؟ اعلیٰ معیار کا فقیر کون ہوتا ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے فرمایا، قالوا یا رسول اللہ المفلس فینا من لا درہم له ولا متاع۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے معاشرے کے اندر، اپنی سوسائٹی کے اندر، اپنے بول چال کے اندر، اپنی رفتار و رفتار کے اندر، اپنے معاشرے میں ہم جس کو فقیر سمجھتے ہیں وہ ہے جس کے پاس پیسے نہ ہو، جس کے پاس روپے نہ ہو، جس کے پاس ساز و سامان نہ ہو، جس کے پاس بینک بیلنس نہ ہو، جس کے پاس باغات نہ ہو، جس کے پاس محلات نہ ہو، جس کے پاس اعلیٰ معیار کی رہائش کی چیزیں نہ ہو، جس کے پاس اور چیزیں نہ ہو، ان کو ہم فقیر کہتے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ، جس معنی کو، جس چیز کو میں فقر سمجھتا ہوں، ناداری سمجھتا ہوں، مفلسی سمجھتا ہوں، وہ یہاں مراد نہیں ہے۔ دنیا کی مفلسی آتی ہے چلی جاتی ہے، دنیا میں آدمی 60 سال زندگی گزارے گا، کسی طرح گزار لے گا، کسی طرح اپنی زندگی کو ختم کر لے گا، کسی طرح یہاں رہ جائے گا، لیکن اعلیٰ معیار کی کل قیامت کے دن جو مفلسی ہوگی، جو ناداری ہوگی، جو لاچاری ہوگی، جو مجبوری ہوگی، وہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے سوال گویا کہ کیا، سوال ارشاد کیا، آپ کچھ بیان کرنا چاہتے تھے، آپ بتانا چاہتے تھے کہ میرے نزدیک مفلس کون ہے، میرے نزدیک نادار کون ہے، میرے نزدیک بیکار کون ہے، میرے نزدیک حقیر و فقیر لقیر کون ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المفلس من امتی من یأتی یوم القیامت بصلاة وصیام وزکاة وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مفلس کی یہ تفسیر فرمائی، مفلس کی یہ تعریف فرمائی، مفلس کا ایک تعارف فرمایا کہ اگر کسی کو آخرت کا مفلس دیکھنا ہو، میدان محشر کا مفلس دیکھنا ہو، عالم آخرت کا مفلس دیکھنا ہو، تو میری اس تعبیر کو سنے اور سمجھے اور اپنی زندگی کو سدھارنے کے لیے سنے، اپنی عاقبت کو سدھارنے کے لیے سنے۔ نبی پاک نے فرمایا، میری امت کا مفلس، میری امت کا نادار وہ شخص ہے، وہ شخص ہوگا جو کل قیامت کے دن آئے گا نمازوں کے ساتھ،
روزوں کے ساتھ، حج کے ساتھ، زکوٰۃ کے ساتھ، خیر خیرات کے ساتھ، مسجدوں کی تعمیر کے ساتھ، مدرسوں میں چندہ دینے کے ساتھ، فقراء کی امداد کرنے کے ساتھ، کھانا کھلانے کے ساتھ، کپڑے دینے کے ساتھ، غرضے کی جتنی امداد کی شکلیں ہیں، جتنی خیر خیرات کی شکلیں ہیں، ان تمام شکلوں کے ساتھ کل قیامت کے دن آئے میدان محشر میں حاضر ہو۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوانوں، ادھیڑوں اور بوڑھوں، سب سے کہہ رہا ہوں، اگلی بات جو آپ نے فرمائی، لیکن وہ آئے گا اس حال میں کہ اس نے فلاں کو گالی دی ہوگی، فلاں کو مارا ہوگا، فلاں کو پیٹا ہوگا، فلاں کے اوپر ظلم کیا ہوگا، فلاں کی زمین جوت لیا ہوگا، فلاں کے گھر کو گرا دیا ہوگا، فلاں کے گھر کے خلاف درخواست ڈال دیا ہوگا، فلاں کے خلاف مقدمہ کر دیا ہوگا، فلاں کی زندگی کو اکارت کر دیا ہوگا، فلاں کی بہو بیٹیوں پر نظر ڈال دیا ہوگا، فلاں کو طرح طرح سے پریشان کیا ہوگا۔ ایسی حالت کے اندر وہ آئے گا، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ فَيُقْعَدُ دربار الہی کے اندر اسے بٹھا دیا جائے گا، بٹھا دیا جائے گا۔ مظلوموں کی ایک لمبی فہرست ہے، مظلوم نمبر 1، مظلوم نمبر 2، 3، 4، 6، 7 سب آتے جا رہے ہیں، مظلوموں کی ایک لمبی تعداد آتی جا رہی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ ہنسیے نہیں، ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، یہ آپ کا فرمان عالی ہے، ایک ایک مظلوم دربار الہی میں اس ظالم کے سامنے حاضر کیا جائے گا۔ آ جائے گا ظالم کے سامنے مظلوم، پہلا مظلوم آئے گا، پھر وہ آ کر کے اپنے اوپر جو اس نے ظلم کیا ہے، اس ظلم کے بقدر اس سے نیکیاں لے گا، کیونکہ وہاں روپیہ نہیں چلے گا، وہاں پیسہ نہیں چلے گا، وہاں ڈالر نہیں چلے گا، وہاں کرنسی نہیں چلے گی، وہاں ہمارے پاس کوئی چیز ہوگی ہی نہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، نماز ڈالر ہے، زکوٰۃ ڈالر ہے، حج ڈالر ہے، خیر خیرات کرنسی ہے، یہ ساری چیزیں وہاں پر ہمارے پاس ہوں گی، لیکن وہ مظلوم آئے گا اور یہ کہے گا، دربار الہی میں عرضی پیش کرے گا کہ اس نے میری زمین کا ایک ہاتھ چوٹ دیا تھا، اس نے میری میٹ کاٹ دیا تھا، اس نے میری دیوار گروا دیا تھا، اس نے میرے خلاف مقدمہ کر دیا تھا، اس شخص نے مجھ کو تھپڑ مارا تھا، اس شخص نے میرا خون کھلایا تھا۔ آئے گا، ایک ایک آتے رہیں گے اور اپنے اوپر ظلم کے بقدر نیکیاں لیتے رہیں گے، لیتے رہیں گے، لیتے رہیں گے، لیتے رہیں گے، یہاں تک کہ ایسی حالت پیش آ جائے گی، سارے مظلوم آ کر کے اس کی نیکیوں کو لے کر ختم کر دیں گے، اور اب بھی حالت یہ ہوگی کہ اس کا ظلم اب بھی بچا ہوا ہے، اس کی حق تلفی ابھی بچی ہوئی ہے، اس کے مظالم کے انبار اب بھی لگے ہوئے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، دوسرے مظلوم اور آئیں گے، اب اس کے پاس کچھ نہیں بچے گا، صرف اور صرف ایمان بچے گا اس کے پاس، اور کوئی چیز نہیں رہ جائے گی، وہ ایمان کرامت ہوگا، کامیابی کی تحقیق تک انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کو پہنچائے گا۔ وہ مظلوم آتے رہیں گے، پھر ان مظلوموں کو کیا دیا جائے گا؟ ان مظلوموں کے اوپر جو گناہ ہوگا، ان گناہوں کو لے کر کے اس ظالم کے اوپر ڈال دیا جائے گا، یہاں تک کہ بہت سارے مظلوم آتے جائیں گے، ان کے گناہوں کو لے کر کے اس کے اوپر ڈالتے جائیں گے، یہاں تک کہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو گئی، گناہوں
گناہوں کا انبار لد گیا، اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ فَطُرِحَ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ، پھر اس کو جہنم کے حوالے کر دیا جائے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوانوں، آخر میں آپ سے پھر یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ سے پھر یہ اعلان کرتا ہوں، آپ سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ اپنی نمازوں کو بچائیے، اپنی زکات کو بچائیے، اپنے حج کو بچائیے، اپنے خیر خیرات کو بچائیے۔ کہیں یہ ڈالر کل قیامت کے دن، کہیں یہ کرنسی کل قیامت کے دن یوں ہی مظلوموں کو دیتے ہوئے ختم نہ ہو جائے اور ہماری جھولی خالی ہو جائے اور ہم کو جہنم کے حوالے کر دیا جائے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کے لیے یہ ارشادات عالی بیان فرمائے ہیں، صحابہ کے واسطے سے ہم کو پہنچایا ہے تاکہ ہم اپنی آخرت کو بنانے والے ہو جائیں، اپنے ایمان کو بنانے والے ہو جائیں، اپنے بھائیوں کے حقوق کو ادا کرنے والے ہو جائیں۔ کوئی بھائی ہم سے ناراض نہ ہو، کوئی ایمان والا ہم سے بکھر نہ جائے، ہم سے بٹک نہ جائے، ہمارے خلاف کچھ کر نہ بیٹھے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہر ایک کی ذمہ داری ہے، ہر ایک کی ذمہ داری ہے، ہر مسلمان کا حق ادا کرے، ہر مسلمان کا حق ادا کرے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں آتا ہے پڑوسیوں کے حقوق کیا ہے۔ آج ہمارا جو حال ہے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے گاؤں کے لوگوں کے ساتھ ناگفتہ انتہائی تکلیف دہ۔ ہم دور کے رشتہ دار سے تعلق رکھیں گے، اس سے تعلق قائم کریں گے، ہمارے قریب کا رشتہ دار ہے، اپنی دعوتوں کے اندر، اپنے نکاحوں کے اندر، اپنے پروگراموں کے اندر ان کو شرکت کی دعوت نہیں دیتے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ کیا ہو گیا ہے ہم کو؟ ہم قرآن پاک سنتے ہیں، ہم احادیث نبوی سنتے ہیں، ان نورانی علماء کرام کے بیانات سنتے ہیں، مسجدوں سے یہ بیانات جاری ہوتے ہیں، محفلوں سے یہ بیانات جاری ہوتے ہیں، دینی دعوتوں سے یہ بیانات جاری ہوتے ہیں۔ آخر ہمارا حال کیا ہو گیا میرے محترم بزرگوں اور دوستوں؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے آتا ہے کہ حضرت جبریل امین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑوسیوں کے حق اتنا زیادہ بتلانے لگے، اتنا زیادہ تاکید کے ساتھ بتلانے لگے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے یہ خدشہ لاحق ہو گیا، کہیں ان کو وراثت کے اندر حصے دار نہ بنا دیا جائے، کہیں ان کو میراث میں حصے دار نہ بنا دیا جائے۔ آج ہم پڑوسیوں کا کیا حق ادا کریں گے؟ آج ہم پڑوسیوں کا کیا حق ادا کریں گے؟ ہم اپنی بہنوں کا حق ادا نہیں کرتے، ہم اپنی بیٹیوں کا حق ادا نہیں کرتے۔ ہم نے اپنے ذہنوں کے اندر، اپنے دماغوں کے اندر، اپنی دماغی کاشت سے یہ اصول بنا لیا ہے، یہ اصول بنا لیا ہے، یہ پروگرام بنا لیا ہے، یہ منصوبہ بنا لیا ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی کے اندر 3 لاکھ روپیہ ختم کر دو، 3 لاکھ روپیہ صرف کر دو، 1 لاکھ جہیز کا دے دو، 2 لاکھ سامان دے دو اور 2 لاکھ کھلانے پلانے میں خرچ کر دو۔ یہی میراث ہو جائے گی، یہی میراث ہو جائے گی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج یہ اختلافات ہو رہے ہیں، انتشار پیدا ہو رہا ہے، بھائی بھائی سے منتشر ہو رہا ہے، بھائی بھائی سے الگ ہو رہا ہے۔ اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ہم حصے میراث کو صحیح طریقے تقسیم نہیں کرتے ہیں، ہم حصے میراث کو بھائیوں کے درمیان صحیح طور پر تقسیم نہیں کرتے، بہنوں کو تو حصہ دینے کا سوال ہی نہیں۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ۔ یہ قرآنی نص ہے، یہ قرآنی نص ہے، آیت کریمہ ہے۔ مفتیان کرام بیٹھے ہوئے ہیں، ریاض العلوم کے مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے علاقے میں حضرت کی آمد و رفت کثرت سے ہوتی ہے، آپ حضرت مفتی صاحب سے پوچھئے گا، بتائیں گے جس طریقے سے اللہ جل جلالہ و عظم نوالہ نے نماز کو فرض کیا ہے، زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، مال ہونے پر
اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے بیٹیوں کے حصہ کو بھی فرض بنا دیا۔ اگر ہم نہیں دیں گے اپنی بیٹیوں کو حصہ، بھائی اپنے بہن کو نہیں دے گا حصہ، جتنی مالیت اس بہن کی رہے گی، جتنی زمین اس بہن کی رہے گی، جتنی رقم اس بہن کی رہے گی، وہ حرام مال اپنے پیٹوں میں کھائے گا۔ اختلاف بھی پیدا ہوگا، انتشار بھی پیدا ہوگا، ہم آپس میں دست و گریباں نہیں دیں گے، آپس میں لڑیں نہیں، تو کیا ہوگا میرے محترم بزرگوں اور دوستو؟ ناجائز حرام کمائی کا مال اس پیٹ کے اندر جب جائے گا، اس دماغ کے رگوں کے اندر جب سرایت کرے گا، اس سے خون بنے گا، تو اختلاف پیدا ہوگا، انتشار پیدا ہوگا، گاؤں کے گاؤں لٹ جائیں گے، گاؤں کے گاؤں برباد ہو جائیں گے، خراب ہو جائیں گے، ویران ہو جائیں گے، اجڑ جائیں گے۔ اس لیے آج کے اس پروگرام میں عہد کیجئے اللہ سے، عہد کیجئے پروردگار عالم سے کہ انشاءاللہ ہم اللہ کے دستور کو، اللہ کے فرامین کو، اللہ کے قانون کو بالائے طاق نہیں رکھیں گے، بلکہ اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ کریں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو قرآن مقدس، حدیث پاک، صحابہ کرام کے روش اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔